مرزا کو مسلمان سمجھنا تو دور کی بات، انسان بھی سمجھنا انسانیت کی توہین ہے، یہیں جانور گرداننا جانور کی توہین ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کے متبعین کی طرف سے مرقوم کتابوں میں سے کئی کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا۔ مناسب سمجھتا ہوں کہ مرزا کی حقیقت سے عوام الناس کو واقف کرایا جائے۔ مجھے یقین ہے انصاف پسند لوگ جو حق کے متلاشی ہیں، مرزا کے کفریات، مغلظات اور اللہ رسول کی شان میں جو ان کی گستاخیاں ہیں، سننے کے بعد میری باتوں کی تائید کرتے ہوئے وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہوں گے مرزا کو مسلمان سمجھنا تو دور کی بات، انسان بھی سمجھنا انسانیت کی توہین ہے، یہیں جانور گرداننا جانور کی توہین ہے۔ مرزا کی پوری زندگی مکر و فریب، عیاری مکاری اور اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء کرام کی توہین اور تنقید میں گزری، یوں ہی انگریز کی خوشامدی اور چاپلوسی میں گزری ہے۔ آئیے ان میں سے چند بطور نمونہ ذکر کر رہا ہوں، سماعت کریں اور اس سے مرزا کے باولاپن کا بھی اندازہ لگائیں۔ مرزا صاحب خود ایک جگہ لکھتے ہیں، رأیتنی فی المنام عین اللہ تیقنت اننی ہوا۔ مرزا کہتے ہیں کہ میں نے ایک خواب میں دیکھا کہ میں خود معاذ اللہ خدا ہوں۔ مرزا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ایک خواب میں خود کو خدا پایا، اور کہتے ہیں تیقنت اننی ہوا، اور مجھے یقین ہوا کہ وہ خدا میں ہوں۔ مرزا کے ایک بڑے پیروکار قاضی یار احمد قادیانی نے مرزا کی اپنی بات نقل کی اور کہا کہ ایک دفعہ عالم کشف میں مرزا نے خود کو عورت پایا۔ یعنی مرزا صاحب کے متعلق وہ لکھتے ہیں کہ مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے خود کو عورت پایا، یعنی مرزا نے خود کو عورت پایا، اور اللہ نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا تھا۔ پہلی عبارت سن لیجیے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ عالم کشف میں مرزا نے خود کو عورت پایا اور اللہ نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا تھا۔ مطلب کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ خواب میں خود کو عورت پایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاذ اللہ ان کے ساتھ وہ کام کیا جو کام ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے۔ مرزا صاحب یہیں پر اکتفا نہیں کر رہے ہیں، مزید کہہ رہے ہیں، اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا، یعنی مجامعت کے بعد شوہر اور بیوی کی ہمبستری کے بعد جو پیٹ میں بچہ ٹھہرتا ہے، مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی مزید توہین کرتے ہوئے مرزا صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں چوروں کی طرح پوشیدہ آؤں گا، معاذ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں چوروں کی طرح پوشیدہ آؤں گا، اور قرآن کے نص کی توہین کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں، اللہ نے فرمایا انت منی بمنزلۃ ولدی، تو میرے نزدیک میری اولاد کی طرح ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توہین کرتے ہوئے مزید لکھتے ہیں خدا غلطی بھی کرتا ہے،
آج میں نے مرزا کی ان غلطیوں کی نشاندہی کی، ان کفریات کی نشاندہی کی، ان ارتداد کی نشاندہی کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق ہے۔ دوسری قسط میں انشاءاللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، دیگر انبیاء کی شان میں جنہوں نے گستاخی ہیں کہ اسے بیان کروں گا۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ جو شخص اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے، افسوس اس بات پر ہے اور ہنسی بھی آتی ہے کہ جناب کو اپنی نسل کا علم نہیں۔ مرزا لکھتے ہیں، کبھی لکھتے ہیں کہ میرا خاندان مغل قوم سے ہے، اور ایک جگہ لکھتے ہیں میں فارسی الاصل ہوں، جس کو ہم پارسین کہتے ہیں۔ پھر ایک جگہ لکھتے ہیں میں اسرائیلی اور فاطمی ہوں، اور ایک جگہ لکھتے ہیں میں چینی نسل سے ہوں، اور کبھی خود کے بارے کہتے ہیں کہ میں ہندوؤں کا کرسچن ہوں۔ مجھے بتائیے، جنہیں اس بات کا علم نہیں کہ وہ کس نسل سے ہے، وہ کیسے اتنا بڑا دعویٰ کر بیٹھا۔ آپ کو اور حیرت ہوگی کہ مرزا کو اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ ان کا جنم دن کیا ہے، جنم تاریخ کیا ہے۔ اس بات کو ہم دوسری قسط میں واضح کریں گے۔ ہم نے جو یہ ساری باتیں کہی، یہ ساری باتیں ہم نے ان کتابوں میں مطالعہ کیا ہے، ان کتابوں کا حوالہ بھی دیتا ہوں آپ کو۔ ان کا اصل جو ہے مصدر و منبع جو کتاب ہے، جو مرجع کی حیثیت رکھتی ہے، اس کتاب کا نام ہے روحانی خزائن۔ دوسری کتاب ہے آئینہ کمالات اسلام۔ تیسری کتاب ہے حقیقت الوحی۔ چوتھی کتاب ہے الہامات مرزا۔ الہامات مرزا میں یہ بات بھی ہے، خدا سے مجھے ایک پوشیدہ تعلق ہے۔ اور ایک کتاب ہے براہین احمدیہ، اور ایک کتاب ہے کشتی نوح، اور ایک کتاب ہے مجموعہ الہامات۔ میں نے جتنی باتیں آپ کے سامنے رکھی، میں نے ان ساری کتابوں کے مطالعہ سے اخذ کیا۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھے اور قادیانیوں سے دور رکھے۔ قادیانی پوری دنیا میں وہ واحد فرقہ ہے جن کے بچے پر بھی کفر و ارتداد کا حکم لگے گا۔ ایک قادیانی فرقہ ہے اور ایک خدا نوازی فرقہ ہے۔ یہ دو فرقے وہ ہیں جن کے بچے پہ کفر کا حکم لگے گا، جبکہ دیگر فرقوں کے تعلق سے تفصیل ہے، اس تفصیل کو جاننے کے بعد حکم نافذ ہوگا۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔